پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے یہ تو سب کچھ ہمیں سامنے بظاہر دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ بات چیت، کچھ مذاکرات کی کوششیں، آفرز ہیں وہ جاری ہیں۔ محمد علی درانی صاحب گزشتہ ہفتے ایک دم ایکٹیو ہوئے، پہلے شہباز شریف صاحب کو مل کے آئے، کل مولانا صاحب سے وہ ویسے ملنے گئے تھے لیکن میڈیا کی ان تک پہنچ ہو گئی اور وہ ملاقات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ لیکن بہرحال مذاکرات چاہ کون رہا ہے؟ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں، اپوزیشن تو یکسر اس کو مسترد کر رہی ہے۔ ذرا جی 15 دن سے درانی صاحب ایکٹیو ہیں اور آپ کی تمام جو لیڈران کی میں نے سٹیٹمنٹ سنوائی کہتے ہم نے نہیں بھیجا۔ ویسے پوچھا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، آپ جو بیچ میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں اور کیا ہم سے پہلے بات نہیں کریں گے؟ آپ کی کس کے بیسس پہ وہ ایشورنسز دے رہے ہیں؟ یہ کچھ پوچھا تو ہوگا نا کیبنٹ میٹنگ میں کہ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں ہمارے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور بھی ہے، اپنے سیاسی معاملات میں وہ رائے رکھتے ہیں، تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں اپنے طور پہ جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ضرور، میں ابھی کلپ بھی دیکھ رہا تھا، اگر آپ ان کے جھکے ہوئے چہرے دیکھیں کس طرح ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور کمزور سی آواز میں کہہ رہے ہیں جی وہ کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ بیسیکلی پی ڈی ایم اس وقت فیس سیونگ چاہ رہی ہے اور یہ چاہ رہی ہے کہ جیسے اگر کہیں بھی کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے، چلو یار ختم کرو اور آگے بڑھو۔ یہ تیسرے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ فنکشنل لیگی ان کی پرانی رفاقتیں بھی ہیں، آپس میں ان کے پرانے سلسلے ہیں اور میاں صاحب نے بلایا ہے۔ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں درانی صاحب کو بلایا ہے اور انہیں کہا جان چھڑاؤ، جاؤ مذاکرات کرو، جو بھی پیغامات آپس میں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ ہم سے تو زیادہ مسلم لیگ فنکشنل کے تعلقات ہیں مسلم لیگ کے خان صاحب نے پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اگر آپ یہ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، ہم حکومت میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو یہ کیا ڈائلاگ آفر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں خان صاحب تو تب پوچھے نا جب فائنل فیصلہ تو خان صاحب کیا اپنے ہاتھ میں ہے جو بھی ہونا ہے، اس لیے انہیں کسی سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جس سے مرضی ملتے رہے، اینڈ آف دا ڈے ان کو آنا پارلیمنٹ میں ہی ہے۔ خود یہ ماضی میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں، پارلیمنٹ از دا فورم، وہاں آئیں، عوام کے بھی مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ تو آپ تجربے سے بات کر رہے ہیں نا، لیکن دیکھیں میں ایک سوال اٹھایا تھا ملک صاحب نے، میں مناسب سمجھ تو اس کا جواب دینا۔ دیکھیں ملک صاحب ایک آپ تسلی رکھیں، ہم اپنی پوری انرجی حکومت کی پرفارمنس پہ لگائیں گے ماریا، ہمیں کوئی شوق نہیں اپنی انرجی پی ڈی ایم کی اس موومنٹ پہ ضائع کرنے کی۔ 6 پریس کانفرنسز میں نے خود گنی ہے لاہور کے جلسے کے بعد، لگ رہا تھا کہ اس دن کچھ اور کام ہی نہیں ہے اس حکومتی مشیران کو، ترجمانوں کو۔ 6 پریس کانفرنس میں سے 4 آپا فردوس کی، دیکھیں ہم کیا کریں، خود میں نے گنی ہوں۔ دیکھیں میری بات اسے جلسے والے دن ماریا ہم کیوں نہ کریں، ہم تو پریس کانفرنس اس لیے کر رہے تھے، ہم مریم صفدر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں، ہمیشہ ہمارے لیے کھیلتی ہیں وہ پی ایم ایل این نون میں۔ مقصد یہ آپ کو یاد ہوگا جب پناما لیکس آئی تب بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، کیلبری فانڈ لے کے آگے، چیلی ٹرسٹ ڈیڈ آگے۔ اسی طرح دیکھیں اسی طرح مریم صفدر صاحبہ نے اتنی ہائپ دی، آر کر دیں گے، پار کر دیں گے، دڑن تختہ کر دیں گے، کیا ہوا؟ تو اس طرح کے جو ان کے بیانات ہیں استعفے منہ پہ مار دیں گے۔ 2 میں نے کہے بھائی باپ سر اسپیکر صاحب غلطی سے آگے ہیں، فیک ہیں، فوٹو شاپ ہوئے ہیں، ہم نے نہیں دیے۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی ان کے 2 MNAs کی، کہتے تھے میں بولوں گی اپنے MNAs کو جا کے منہ پہ مارو۔ لیکن ملک صاحب آپ کا تعلق قصور سے ہے، میرے بھائی آپ اکانومی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج قصور میں جائیں، ٹینری زون میں جائیں، دڑا دڑ وہاں کاروبار ہو رہا ہے، لوگوں کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، اور فیصل آباد میں جائیں 50,000 لومز جو ہیں بالکل فنکشنل ہو چکی ہیں ہماریا، 1.3 ملین 13 لاکھ جابز کریٹ کی گئی ہیں 50,000 لومز کے ساتھ، اور 30,000 بالکل پائپ لائن میں ہے، جس سے مزید 7 لاکھ نوکریاں انشاءاللہ ہم جنریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ تو صرف ایک فیصل آباد نے نوکریاں جنریٹ کر دی ہیں، یہ کیا 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا اس سال کی سب سے بڑی خبر معیشت کی یہ تھی، 31 دسمبر جب کلوز ہوا ہے آپ کا سٹاک ایکسچینج 44,000 پوائنٹس کے اوپر جا کر تقریباً کلوز ہوا ہے، جو 4 سال ریکارڈ ہے۔ 18% آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے پچھلے سال سے۔ اصل ان کو یہی خوف ہے، جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان معیشت کو جو یہ تباہ حال چھوڑ کے گئے تھے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، درست سمت میں لے کے آ رہے ہیں، اور میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں، میں نے کہا ہے 2021 اس پاکستانی قوم کا سال ہے، مہنگائی پہ بھی قابو پائیں گے، چیزوں کو بھی درست سمت میں لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ جو چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے،
اگر یہ حکومت ناکام ہوگی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کسی معیشت والے کو بھی بٹھا لیں, موازنہ کر لیں یہ اکانومی کو کس طرح مصنوعی طریقے سے ساگدار صاحب لے کے چل رہے تھے اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت معیشت کو کس طرح بہتر درست. چلے ابھی آج خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا کہ 2 سال ٹھیک نہیں تھے, اب چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوں گی تو ٹھیک ہے, یہ ہر حکومت کا 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے, پچھلی حکومت کو بھی 5 سال آپ کو اطمینان سے کام کرنے دینا چاہیے تھا, ڈسفنکشنل رکھا بہت لمبے عرصے, اس کی وجہ سے وہ بھی بالکل ان کا جینون گریونس ہے, ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا. پاکستان میں جمہوری حکومتوں کے ساتھ ایک کرنا اب بند کر دینا چاہیے. یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے بھٹی صاحب مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی, بیکاز کوئی اونرشپ کسی کی کوئی نہیں ہے. تو دورانی صاحب جو ہیں یہ گڈ ول پہ آ کے بات کر رہے ہیں یا کسی اور کے ہی وہاں پہ آ کے بات کر رہے ہیں. خان صاحب تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر چکے ہیں نا کہ بات چیت ہی نہیں ہوگی, تو یہ ملنے پہنچ جاتے ہیں, یہ کیسے ملنے پہنچ جاتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ وہ ہے کہ ڈائلاگ والے جو بھی ڈائلاگ کی بات کرتا ہے وہ اندر ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب پہ دیکھیں نا کتنے خوش ہوئے ہیں, اور یعنی تو مجھے ایسے چھوڑ دیتے ہوں میں نے نہیں کہا جی, یہ بٹی صاحب میں کہہ رہے تھے پی ڈی ایم کے سارے لوگوں کو ایئر سیال میں بٹھا کے, مجھے یہ کیا پتا کیا کہہ رہے تھے بٹی صاحب, میں مٹھائی لایا ہوں گاڑی میں پڑھیے پروگرام کے بعد مجھ سے لے لینا, میں اپنی آپ لے لیتا. نمبر 1 اینڈ دیکھیں ڈائلاگ سارے سب سے رابطوں میں نیریٹو کے قیدی ہیں, ذرا بار ایک سٹیپ تو سارے پیچھے ہیں. عمران خان صاحب بھی دعوت دے چکے ہیں پارلیمنٹ میں آ جائیں, مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ رابطے میں ہیں. اور لیکن جو خان صاحب کی دعوت ہے وہ جینون دعوت لگتی ہے یا وہ ایسے کہ آ جائیں ادھر بات کریں گے؟ جتنی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے. میں اب بات اور کرنی تھی, لیکن ہمارا بنیادی طور پہ کہ جب تھوڑا سا دباؤ میں ہوتے ہیں تب جذبات اور نکل آتے ہیں, جب تھوڑا سا دباؤ ختم ہوتا ہے تب جذبات اور نکل آتے ہیں. لیکن میں آپ سے 1 منٹ لے کے میں پوچھنا کہ ہمارے ہاں اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. 24 کروڑ جو لوگ ہیں, 22 کروڑ بتایا 24 کروڑ ہیں, 24 کروڑ کو بھی تو کوئی این آر او دے دیں یار. کرونا پہ کوئی یعنی سیکنڈ اپوزیشن کو حکومت کو دونوں کو کرنا چاہیے. فیٹ اپ ابھی ہم گرے میں ہیں, خارجہ محاذ پر چیلنجز ہیں بڑے, ہم اکیلے ہوتے جا رہے ہیں. داخلی صورتحال ہے, معیشت, تجارت, ڈالر, زر مبادلہ, قرضے, ادویات, آٹا, گندم, چینی, پٹرول, نجی بجلی کا ڈاکو پر ابھی کچھ نہیں ہوا. اور گورننس, پرفارمنس, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, صحت کی سہولتیں, تعلیم کی سہولتیں. اچھا وزیر اعظم کو FBR نے بریفنگ دی ہے, 1 سال میں 6 ارب, 1 سال میں ان کے 1 سال میں 6 ارب 95 کروڑ ڈالر کی سمگلنگ. 6 ارب 95 کروڑ ڈالر کی, 6 ارب ہمیں ملا ہے IMF سے. اچھا شبر زیدی کہتے ہیں کہ میں نے نام بھی دیے ہیں, ایڈریسز بھی دیے ہیں, مختلف ملکوں میں پاکستانی سیٹھوں کے 150 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. کتنا؟ 150 ارب ڈالر. 5 سال کے ایجنڈا ہے نا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ 2 سال کے اختتام پہ. سر ابھی تو ان سے لاہور پولیس نے مینیج ہو رہی ہے, آج پھر CCP تبدیل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اور مزے کی بات سنیں, سوئٹزرلینڈ اور UAE سے 37,000 اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے گئے ہیں ہمارے جو تھے. اب وہ پتہ نہیں کون تھے, کون نکال کے لیں. اور بزدار صاحب نے پتہ کیا کہا ہے کہ ہر ضلعی ڈپٹی کمشنر کو کہا قوالی پروگرام کریں, کیبل نیٹ ورکس پہ قوالی لگائیں تاکہ یہ روحانیت آگے بڑھے اور سارا کرے. تو اور ایک طرف یعنی تعمیراتی پیکج کے لیے انہوں نے MNST دی ہے, بہت اچھا کیا, یہ ہونا چاہیے, سارا کچھ کیا. دوسری طرف ریڈیو پاکستان سے لوگ نکل چکے ہیں, PTDC سے لوگ نکل چکے ہیں, اسٹیل مل کا PTV کا کیا حال ہے, پٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, گیس نایاب ہے, میں رات کو پکڑ کے وہ کھڑا رہتا ہوں اس کا. آپ خود بذاتے خود کیسے ذرا عوام کو بتا دیں تاکہ ان کو بھی چلانا آ جائے. قریب کریں کیمرہ, میں اس طرح پکڑ کے اس کو پہلے آگے گھسیٹتا ہوں, پھر کھڑا ہو جاتا ہوں, اور وہ 2 اوپر ہوتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ؟ سر کوئی 2.5 منٹ ہوتے ہیں, جس میں سے 2 میں سے 1 جلتا ہے. آپ انجوائے کر لیں غربت کا. نہیں سر میں چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے گیس نہیں آ رہی, تو بجلی مہنگی اور کچن آئٹمز آؤٹ آف رینج ہو گئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کرنا چاہیے. آخری بات ہے ڈائلاگ. ڈائلاگ پہ آنا چاہیے جو آپ کے مختلف گفتگو کرتے ہوئے کوئی اور چاہتا ہے, سب چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, حکومت بھی چاہتی ہے, اپوزیشن بھی چاہتی ہے. سارے بند گلی میں ہیں, ساروں کو فیس سیونگ چاہیے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے. انیشیٹو کسے لینا ہے؟ وزیر اعظم کو. وزیر اعظم بڑا بنے, کوئی بات نہیں, بڑا بنے. ایک قدم پیچھے لے, ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں, فواد صاحب آن ریکارڈ ہیں. کسی کا احتساب نہ روکیں, کسی کو NRO نہ دیں,
کسی کے ساتھ کچھ ریلیف بازی نہ کریں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جو پاکستان کے ایشوز ہیں، جو پارٹی سے بڑے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ہے، اللہ نے ان کو منصب دیا ہوا، ایک مرتبہ بڑے ہو کے کہیں دعوت دیں، ساروں کو بلائیں اور سب کو بٹھائیں جیسے کہ بٹھانا چاہیے. ہماری دعوت آپ دیکھیں بڑی پرائم منسٹر صاحب نے کب دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے آئیں الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیں، اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے کہ آئیں اور این آر او کی بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایگری. کوسچن آنسر سیشن کی انہوں نے بات کی، آئیں طریقے سے جس طرح مہذب ڈیموکریسی میں ہر جگہ کوسچن آنسر کیے جاتے ہیں. پہلی تقریر میں چونکہ اپوزیشن نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دی تو اب ہمیں آؤں گا ہی نہیں، یہ تو نہیں ہوتا ہے. آگے چلنا ہوتا ہے، اپنے بریجز بنانے ہوتے ہیں. پہلی تقریر میں بدتمیزی جو ہے وزیر اعظم 4 مرتبہ اور جاتے، 5ویں مرتبہ تقریریں ہی ختم ہو جانی تھی. یہ تو نہیں کہ چونکہ میرے ساتھ پہلے انہوں نے ریسیپٹیو نہیں تھے تو میں جب نہیں کروں گا. آپ کو بنانے ہوتے، رستے بنانے ہوتے ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. جو ڈائلاگ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں بالکل کہ نہیں بات نہیں ہوگی، کسی سے بات نہیں ہوگی، بلاول صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن پرنسپلی اس بات پہ سب کا اگریمنٹ ہے کہ اس کا آخری جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوگا. یہ سڑکوں پہ چلنے والی تحریکوں سے حکومتیں نہیں جاتی. ٹل کا زور لگا لیا پی ٹی آئی نے، آپ کی بھی نہیں گئی، اور آپ بھی کوشش کر لیں گے، آپ یہ معروضی حالات کے مطابق گورنمنٹ جائے گی نہیں، تو یہ بات چیت سے ہی معاملہ سالو ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. جی ماریہ، دیکھیے میرا اس ڈائلاگ کے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی کسی ٹی وی ٹاک شو میں یہ بات کی، ود ان دا پارٹی بھی کرتا ہوں، اپنی نجی محافل میں بھی، کہیں پر بھی کوئی بات ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ کی جو بحث ہے یہ بیسکلی اس کا پرسپیکٹیو تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اچھا میرے نزدیک اس کا پرسپیکٹیو کیسے تھا، کیونکہ میں نے دونوں طرف سے یہ بات سنی. جب ابتدائی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ٹرائل چل رہا تھا اسلام آباد میں، تو ایک دفعہ انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی، تو آئی ہیڈ مائی انٹرسٹ ان دیٹ کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ پہ میاں صاحب کا موقف کیا ہو سکتا ہے. پھر میں نے شاید خاقان عباسی صاحب کا سنا، اور انہوں نے بھی بات کی کہ ایک لارجر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پھر میں نے آصف سعید خان کھوسا جب تب چیف جسٹس تھے، ان کے ایک نئے گورننس کے چارٹر کی بات سنی. پھر اسی طرح میں نے اور کچھ دوستوں کا، جیسے بھی آپ نے فواد کا بھی چلوایا، تو فیو سینر وائسز، یہ وہ جو جس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی جا رہی ہے، اب میرے نزدیک غالباً وہ ڈائلاگ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کانسٹیٹیوشن میں سب کا رول متعین ہے، تو پہلے تو یہ طے کریں کہ اس رول سے کوئی اوور سٹیپ نہ کرے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، تو کہیں پر انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اپنے آئینی حدود سے باہر نہ نکلیں. دوسری بات یہ ہے کہ 70 سال میں اس سسٹم نے، جس میں سب حصے دار ہیں، اب تو یہ تحریک انصاف والے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نوزائیدہ ہیں، ان کو بھی اس بات میں 5 سال کے پی میں حکومت رہی ان کے پاس، تو کہیں پر بھی وہ جو توقعات ایک جمہوری نظام سے اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں تک کیا پراپرلی پہنچے، تو جواب ہے کہ نفی نہیں پہنچے. کیا وسائل کی کمی ہے، کیا اس وسائل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے، کیا کسی اکانومی کے اوپر ایک چارٹر سائن کیا جا سکتا ہے، کیا کون سی وہ ریڈ لائنز ہیں جن کے اندر پولیٹکس انٹر نہیں کرے گی اور وہ چیزیں ایک نیشنل پروگریشن کے لیے چلتی رہیں گی اور ان پر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کی جا سکتی ہے، وہ جو انجن آف لیکن ملک صاحب اس کا انیشیٹو کون لے گا؟ اگر کوئی بات کی جائے تو اس کو آؤٹ رائٹلی کہہ دینا کہ بات ہی نہیں ہوگی کوئی. تو دیکھیں ماریہ، یہ دس از اے $1 ملین کویسچن، یہ آپ کا بڑا سوال ہے، کیونکہ اس طرح کی جو آج میری اور آپ کی پولیٹیکل پولیٹی بنی ہوئی ہے، تو اس میں تو گفت و شنید کرنا بھی ایک جرم ٹھہرا ہے. یعنی ایک واقعی بھٹی صاحب نے درست کہا کہ سب بیانیے کے قیدی ہیں، میں بھی اپنے بیانیے کا قیدی ہوں، آج یہ بھی اپنے بیانیے کے قیدی ہیں. چلیں فار ایک ٹیسٹ کیس میں اگر رکھ لوں، عمران خان کہتے ہیں بات ہوگی لیکن این آر او نہیں ہوگا، اور یہ ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ اگر ایک میرا ماننا ایسا ہو کہ یہ جو کیسز ہیں یہ پرسیکیوشن ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور وہ میں مانوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں جو کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں اور یہ پروسیکیوشن ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو یہ بات کون طے کرے گا؟ کیا عدالتیں اس کی فائنل آربیٹر ہوں گی؟ وہ دیکھیں گی اس چیز کو کہ کیا درست ہے. اور اگر کورٹ کی ججمنٹس پہ بھی
ایک بالکل بیسیکلی ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہے, آپ کوئکلی اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مول صاحب, دیکھیں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. ابھی تازہ خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے, 13 کروڑ روپے مالیہ سیلری مل رہی تھی, کوئی حساب نہیں, کوئی سلپ نہیں. آپ اے آر وائی میں کام کرتی ہیں, آپ کو اے آر وائی سیلری دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو سلپ ہوگی نا, چاہے کیا ہی سیلری دے رہے. 13 کروڑ ان کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. 40 کروڑ ایک بینامی لگ پکڑا گیا ہے, وہ طارق میرا اینڈ کمپنی ہے. کہتے ہیں چھوٹے موٹے 50-60 کروڑ آپ لوگ گرفتار کر لیتے, پھر اس سے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچاتے نہیں ہیں, وہ پھر باہر آ جاتے ہیں 18 مہینے جیل میں رہ کر. یا تو ہے نا کہ آپ اس کو 84 دیکھیں ماریہ 84 مقدمات ہیں. کوئی ایسا تاثر نہ جائے کہ آپ کو ایک امپورٹنٹ فگر دینے لگا. باہر نکل کے پھر دھواں دار تقریر. جی ملک صاحب, out of 84 cases, out of all 84 cases جس میں you name it and you count it, ان میں رانا ثناء اللہ بھی ہیں, ان میں خورشید شاہ صاحب بھی ہیں, ان میں شہباز صاحب بھی ہیں, ان میں شاہد خاقان احسن اقبال صاحب بھی ہیں. سارے آؤٹ آف آل بنائے ہوئے ہیں. انہیں بتائیں ہمارے دور میں کتنے ہیں. جی ملک صاحب بتا دیں, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. ملک صاحب 84 میں سے ہمارے دور کے کتنے ہیں؟ ان 84 ایک سیکنڈ عثمان پلیز, میں تھوڑی ایک بڑی سنجیدہ بات آپ سے 84 مقدمات میں سے غور کرنا چاہیے. ان 84 مقدمات میں سے 77 مقدمات وہ ہیں جو کہ اپنے وقت سے گزرنے کے باوجود بھی کسی پروسیڈ آف کرائم کے بغیر ہینگنگ ان ایئر ہیں, اور ٹرائل کی کوئی صورت کا پتہ ہی نہیں ہے. چلیں, تفتیش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقید رکھنا, بالکل تو پورے اگریمنٹ اس بات پہ. میرے پاس وقت مختصر ہے, کے دوران جو لوگ وقت مختصر ہے میرے پاس. یہ اس نظام, اس آئین, اس قانون, اس جمہوریت میں کوئی کسی کا گریڈ 16 سے اوپر کا احتساب نہیں ہو سکتا. آئین اور جمہوریت کو 6 مہینے کی کوارنٹین میں رکھیں تو بے رحم احتساب کریں. اس ملک میں 8 سال 11 سال آئین کوارنٹین میں رہا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوڑے کے ڈبے بھی پھینک دیں گے. اس کا کوئی آئین کو معطل کرنا, کوارنٹائن کرنا, یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ سر آئین کی باؤنڈریز میں, قانون کے دائرے میں رہ کر ہی سر یہ سب کچھ ہوگا. آئین کو معطل کرنے کی سزا 70 سال بعد بھی وہ مجھے دے دیں, لیکن یہ پروسیس کو ہی فالو کرنا ہوگا. یہ شارٹ کٹ ہم سب اپنا چکے, پہلے اٹ ڈز ناٹ ورک, پھر کچھ بھی نہیں ہونا. سارے نکل کے آ جائیں گے, سب زبانوں پہ آئیں گے اور تقریریں کریں گے, اور ہم شرمندہ پھریں گے کہ ہم کیا کہتے ہیں. چلیں جی, بہت گرما گرم بحث آخر میں اوپر جائیں گے جب واپس